السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو اللہ عز و جل کا پیغام سنا کر سیدھے رستے پر چلنے کی دعوت دی تو وہ کسی طرح بھی آپ پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ وہ اونٹنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ ایک اشارے کی دیر تھی کہ وہ چٹان پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی ظہور پذیر ہوئی۔ اونٹنی بے حد خوبصورت تھی۔ چٹان سے نکلتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ چٹانوں میں چلتی پھرتی رہتی۔ یہ اونٹنی اس پوری بستی کے لیے دودھ کا ذریعہ تھی۔ اس بستی میں صرف ایک تالاب تھا۔ اس میں چشموں سے پانی نکل کر جمع ہو جایا کرتا تھا۔ وہ لوگ اس پانی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی لے گی۔ ایک روز تم پینا۔ قوم نے ان کی یہ شرط مان لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے تقریر کی، میری قوم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل موجود ہے۔ یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی بھیجی گئی ہے۔ اللہ کی زمین پر برائی کو ہاتھ نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر دردناک عذاب آ جائے۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ وہ ایک دن بغیر پانی کے گزارا کرتے تھے۔ اس دن وہ سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس قوم میں کتار بن سالف، جو کہ ایک بدکار عورت کا لڑکا تھا، اس کو لالچ دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی تم سے کر دی جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں اس اونٹنی کو قتل کرنا ہوگا۔ ساری قوم نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی۔ اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے گئے اور آخرکار اس کو ذبح کر دیا گیا، اور پھر انتہائی سرکشی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، اور پھر شدید زلزلہ آیا۔ اس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ علیہ السلام کو اس قوم کی ہلاکت کا بے حد صدمہ ہوا۔ آپ کو اس بستی کے ویرانوں سے بے حد نفرت ہو گئی۔ آپ کی نفرت اتنی شدید ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا۔ آپ اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے مردہ لاشوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے پسند کرنے والے نہیں ہو۔ ناظرین، قوم سمود کی پوری بستی ویرانے میں بدل چکی تھی، اور اس طرح پوری قوم فنا ہو گئی۔ ان کی نسل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نبی کی اونٹنی کو قتل کرنے والی قوم اگر اس قدر دردناک عذاب سے گزری تو سوچئے جو قوم اپنے نبی کی آل اولاد کو قتل کر رہی ہے، آخر اس کا کیا انجام ہوگا۔